آگے ارشاد فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیل، کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو۔ گو کہ اسی آیت کریمہ میں آگے یہ بیان ہے کہ ہر قسم کے پھل ہوں، لیکن کھجور اور انگور کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کہ یہ نفیس پھل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عرب کے لوگ کھجور اور انگوروں کو بہت بڑا سرمایہ تصور کرتے تھے، کیونکہ کھجور کو محفوظ رکھنا اور انگوروں کو محفوظ رکھنا دوسرے پھلوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ انگور کو سکھا لیا جائے تو کشمش بن جاتے ہیں، منقع ہو جاتے ہیں۔ کھجوروں کو اگر سکھا لیا جائے تو وہ چھارے بن جاتے ہیں، اور کھجوریں جو تازہ ہوتی ہیں وہ بھی کافی عرصے تک بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اور کسی پھل کو دیکھیں تو اس کو محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا آ چکا ہو۔ یعنی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ساری زندگی کمائی ایک باغ ہو جس میں قسم قسم کے پھل ہوں، کھجور اور انگور موجود ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، اور ایسا شخص بوڑھا ہو چکا ہو، اب وقت ہے کہ وہ اس باغ سے اطمینان سے بیٹھ کر کھائے اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب بڑھاپے میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے کوئی نیا کام کر سکے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے ناتواں بچے ہوں، یعنی اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھی کمانے کے قابل نہیں، تو یہ باغ اس کی ضرورت کے لیے بڑا اہم تھا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس پر ایک آگ کا بگولا آئے، فَاحْتَرَقَتْ، پھر وہ باغ جل جائے۔ تو بتاؤ کیا کوئی بھی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایسا اس کے ساتھ ہو؟ ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اس میں جو بات سمجھائی گی وہ یہ کہ جب ضرورت کا وقت تھا اس وقت باغ اگر کام نہ آئے اور جل جائے کتنا افسوس ہوگا۔ تو اسی طرح جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قیامت کا جو وقت ہے وہ ضرورت کا وقت ہے، اگر یہ مال وہاں پر کام نہ آئے تو پھر کتنا افسوس ہوگا۔ لہذا ریاکاری مت کرو، دکھلاوا مت کرو، مال خرچ کر کے احسان مت جتاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، ورنہ یہ سارے اعمال کا تمہیں اجر و ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ کا رکو نمبر 36 مکمل ہوا۔ اس رکو میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلتیں ہیں، غریب مستحق لوگوں کی خدمت کی فضیلتیں ہیں، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد ایسے معاملات نہ ہوں جس سے اس غریب کی دل آزاری ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔